جب رشیا کی اسپائنگ کے لیے جہاز اڑتے تھے، پشاور سے جہاز اڑتے تھے، وہ بیسز استعمال کرتے تھے امریکنز، لیکن عام پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا اس کا. یہ پتا تب چلا جب وہ رشینز نے جہاز مار گرایا تو پتا چلا کہ ہم تو جاسوسی کر رہے ہیں امریکہ کے لیے. پھر اس کے بعد جب آیا ضیاء الحق صاحب کا دور تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو جنگ تھی، امریکن CIA نے پورے یہاں پر ہیڈ کوارٹرز بنائے، آ کے پورا پیسہ خرچ کیا اور وہ ایک بہرحال ایک مجاہدین کو اکٹھا کیا گیا، اس کو ایک اسلامی جہاد کا نام دیا گیا اور امریکہ کی بھرپور انوالومنٹ رہی. لیکن جس طریقے سے امریکہ کی انوالومنٹ تھی شاید اتنا زیادہ پاکستانی قوم کو پتہ نہیں تھا. پاکستان مسلسل جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، فضائی بھی اور زمینی بھی. اب اس سے ایک سوال پیدا ہو گیا پاکستان میں کہ کیا پاکستان نے کوئی اڈے دے دیے ہیں اسی طرح امریکہ کو جس طرح ماضی میں دیے گئے ہیں. لائنز آف کمیونیکیشن تب تک تھی جب تک کہ امریکن بیٹھے ہوئے تھے افغانستان میں، آپ صرف ان کو آنے جانے کا راستہ دیتے تھے. لیکن جب امریکنز افغانستان کو چھوڑ دیں گے 11 ستمبر کے بعد، تو پھر جب بھی وہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے اور پاکستان کی سرزمین کو یا پاکستان کی ہوا کو استعمال کریں گے تو پھر وہ لائن آف کمیونیکیشن نہیں ہوگی سر، وہ اٹیک کے لیے آپ ان کی معاونت کر رہے ہوں گے. نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ اور اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان سے امریکہ تو نکل جائے گا لیکن وہ اپنے بیس بنائے گا پاکستان کے اندر. کیونکہ اگر افغانستان کے اندر کوئی ٹیررزم کھڑا ہوتا ہے یا پھر کوئی گروپ کھڑا ہوتا ہے تو اگر اس کی بامبنگ کرنی ہے تو پاکستان سے وہاں سے اس کے ڈرون جائیں گے اور وہاں اس زمین پہ یا پھر کہے کہ جو جگہ پہ افغانستان کے اندر ٹیررسٹ ہوں گے وہاں پہ بامبنگ کی جائے گی. لیکن دوستو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کھلے طور پر اب تک یہ کہتا آ رہا تھا کہ اب ہم آنے والے دنوں میں امریکہ کے ہاتھوں نہیں کھیلیں گے، ہم صرف اور صرف چائنا کو سپورٹ کریں گے. لیکن یہ پوری کی پوری بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیسے پچھلے زمانے کے اندر کہ کیسے پچھلے سمے کے اندر امریکہ نے پاکستان کے اندر بیس بنائے تھے اور رشیا پہ اٹیک کیا کرتا تھا امریکہ، اور پاکستان کی عوام کو، وہاں کی جنتا کو ایک ردی بھر بھی، ایک پوائنٹ بھی پتا نہیں تھا. لیکن جب وہاں پہ کچھ اور گڑبڑی ہوئی تو اس کے بعد پتا چلا کہ بھائی امریکہ کے بیس پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں. تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ویڈیوز پہ 70% لوگ ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. تو اگر آپ کے ہمارے چینل کو ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو کرپیا کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے. تو چلیے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ انڈیا کو، امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا، شروع سے کیا. ایوب خان صاحب کے زمانے سے کیا، جب رشیا کی اسپائنگ کے لیے جہاز اڑتے تھے، پشاور سے جہاز اڑتے تھے، وہ بیسز استعمال کرتے تھے امریکنز، لیکن عام پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا اس کا. یہ پتا تب چلا جب وہ رشینز نے جہاز مار گرایا تو پتا چلا کہ ہم تو جاسوسی کر رہے ہیں امریکہ کے لیے. پھر اس کے بعد جب آیا ضیاء الحق صاحب کا دور تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو جنگ تھی، امریکن CIA نے پورے یہاں پر ہیڈ کوارٹرز بنائے، آ کے پورا پیسہ خرچ کیا اور وہ ایک بہرحال ایک مجاہدین کو اکٹھا کیا گیا، اس کو ایک اسلامی جہاد کا نام دیا گیا اور امریکہ کی بھرپور انوالومنٹ رہی. لیکن جس طریقے سے امریکہ کی انوالومنٹ تھی شاید اتنا زیادہ پاکستانی قوم کو پتہ نہیں تھا، بعد میں یہ ہمیں پتہ چلا. اور پھر اسی طرح مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بہت سارے بیسز دیے، یہ میرے پاس پوری تفصیلات ہیں. کوئی جیکب آباد کا بیس، شمسی ایئر بیس، پھر PF کیمپ، بوڈا بیر، بہت ساری یہاں جگہ تھی جہاں پر امریکنز اترتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، لیکن پاکستانی قوم کو پتہ نہیں تھا. اور ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ بالکل نہ ہم اڈے دیں گے، نہ ہم نے دیے ہیں. بعد میں جب وہ حکومتیں چلی گئیں، جب وہ سچویشن اوور ہو گئی تو اس وقت پتہ چلا کہ بہت ساری جو ہماری فیسیلیٹیز ہیں وہ امریکنز استعمال کرتے رہے. اب بھی میری آج جو بات ہوئی پاکستان میں ہمارے جو اعلیٰ سیکورٹی کے حکام سے آئے تو کسی نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی. بڑے پرزور انداز میں اس بات کی تردید کی گئی پرائیویٹ کنورسیشن میں کہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دے دے. لیکن آن ریکارڈ سرکاری طور پر پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آنے والے 6 مہینے یا 1 سال کے بعد قوم کو پھر بتایا جائے کہ جی ہاں ہم نے کچھ حصہ دیا اور وہ امریکنز اس کو استعمال کرتے رہے. یہ جو ایشو جس پر ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی یہ ڈومین
پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور پاکستان کے پرائم منسٹر پاکستان کی گورنمنٹ کا ہی ہے کہ وہ کسی کو اجازت دیں کسی بیرونی طاقت کو کہ ہماری وہ فیسلٹی استعمال کریں یا نہ کریں. اور ڈیفینیٹلی اپروچ بھی انہی کی اپروپریٹ ہوگی کیونکہ وہی اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں. لیکن ایک یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اگر جو پاکستان کے لوگ ہیں اگر آپ ان کو بتا کر ٹرانسپیرنٹ انداز میں مدد کریں اور مدد لیں، جیسا کہ انور اقبال نے کہا کہ بہت ہی پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے، کاشیسلی اگر پاکستان اس کو استعمال کرے گا، اس ونڈو آف اپرچونٹی کو کھول لے گا اپنے لیے، تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ پرویز مشرف صاحب کی طرح ایک ٹیلی فون کال پر جس طرح وہ پوری طرح ڈھیر ہوئے اور سب کچھ انہوں نے کھول دیا، اگر ابھی بھی ویسا ہوا تو شاید پھر پاکستان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. لائنز آف کمیونیکیشن تب تک تھیں جب تک کہ امریکن بیٹھے ہوئے تھے افغانستان میں. آپ صرف ان کو آنے جانے کا راستہ دیتے تھے، وہ اپنے آپریشنز کو افغانستان سے کرتے تھے. لیکن جب امریکنز افغانستان کو چھوڑ دیں گے 11 ستمبر کے بعد، تو پھر جب بھی وہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے اور پاکستان کی سرزمین کو یا پاکستان کی ہوا کو استعمال کریں گے، تو پھر وہ لائن آف کمیونیکیشن نہیں ہوگی سر. وہ اٹیک کے لیے آپ ان کی معاونت کر رہے ہوں گے، اس کا سٹیٹس مختلف ہو جائے گا. خان صاحب دیکھیے، آپ نے ابھی کہا پاکستان ایک سوورین کنٹری ہے، اور سوورین کنٹری کا طریقہ جیسے ایران ایک سوورین کنٹری ہے، مگر ایران تو الاؤ نہیں کرتا امریکہ کو. مگر ہم کیا کریں، بدقسمتی سے بڑا بیر سے ہمارا یہ تاریخ ہماری شروع ہوتی ہے، اور بڑا بیر کے بعد مشرف صاحب کے شہباز بیس دینے تک جتنا کشت و خون ہمارے ملک میں ہوا، جو تباہی اور بربادی ہم نے دیکھی ہے وہ ناقابل بیان ہے. میں پٹیشن فائل کی تھی کراچی ایئرپورٹ کے جو ہوٹل ہے، اس میں اس زمانے میں امریکنز رہتے تھے 2001 میں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی. انہوں نے مسجد میں اذان بند کروا دی تھی صبح کی کہ ہمارے نیند میں خلل پڑتا ہے. تو اگر دیکھیں یہ کب تھا، مشرف کے دور میں تھا. تو جو لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اذان فجر کو بند کروا دیتے ہوں، اور پھر ہماری غفلت دیکھیں کہ ابھی ہم جا کر کے جو آپ نے اشرف غنی صاحب کی بات کی کہ ہم نے کہا کہ جی ہم وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ایشورنس دیا ہے کہ یہاں پہ طالبان کی حکومت نہ آئے. ہم ہوتے کون ایشورنس دینے والے؟ ہم اگر ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، افغان کے لوگ اشرف غنی کو کریں یا وہ ناردرن الائنس کو کریں یا طالبان کو کریں یا برہان الدین ہم کون ہوتے ہیں ڈکٹیٹ کرنے والے؟ وہاں کے عوام کی مرضی ہوگی، وہ جس کو چاہیں اسے منتخب کریں. ہمیں اس طرح کی پالیسی پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے. اب جہاں تک رہ گیا کہ جناب یہ جو ابھی قندھار کے ایئر بیس پہ F-18 کیسے آیا، تو یہ اب جواب طلب کرتی ہے پاکستان کی عوام. پاکستان میں اگر جمہوری حکومت ہے کہ جناب یہ جہاز آئے کیسے. اور دوسری بات آپ نے بھی کہہ دیا محترمہ کو کہ وزیر اعظم عمران خان کی فیصلہ اور پالیسی. وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے فیصلہ کریں گے. پاکستان کے خارجہ پالیسی کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے. محترمہ بیٹھی ہوئی عالیہ ملک صاحب یہ کریں گے ڈیزائن. یہ نہیں ہو سکتا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو آپ بائی پاس کریں اور کسی ادارے میں بات ہو یا کوئی پرائم منسٹر کرے یا وزیر. نہ پالیسی کا جو چیز ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ جو ہے کلیکٹو ول آف پاکستانی پیپل. آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عرب میں افواج بھیجنے کی بات ہوئی تھی تو محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں نہیں ہوتا ہوں کوئی فیصلہ کرنے والا، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کرے گی. اور جوائنٹ پارلیمنٹ بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کی قیمت ہم نے ادا کی، مگر ہم اپنے نظروں میں بھی سرخرو ہیں اور جمہوری طور پہ بھی سرخرو ہیں کہ ہم نے کہا سعودیہ جیسے دوست کو ہم نے کہا نہیں، اگر ہمارے عوام ہماری پارلیمنٹ اس بات کی اجازت دیتی ہے بالکل فبیا. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارن پالیسی، فارن ڈکٹیشن، جہاز کا آنا، اڈا دینا یہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو عمران خان صاحب داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں. جیسا ابھی آپ نے بھی کہا انٹرو میں کہ وہ سعودی عرب گئے تھے اور امریکہ گئے تھے. نہیں یہ میں نے کہا کہ وہ جماعت اسلامی نے کلیم کیا ہے، جماعت اسلامی نے کلیم کیا، اور وہ کلیم مجھے اس لیے ان کا مزیدار نہیں لگا، مجھے اس لیے نہیں لگا کہ جو بائیڈن کے ساتھ محمد بن سلمان کے تعلقات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. محمد بن سلمان صاحب سے کوئی لینا دینے نہیں ہے. ہمیں تو ایک بات جاننا کہ میرے ملک کی سوورنٹی کو داؤ پہ نہ لگایا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں صرف ایک ہی چیز کامن رہ گئی اور وہ ہے افغانستان. اگر آج افغانستان ایکویشن میں سے نکل جائے تو آپ چائنا کے سائڈ پہ ہیں اور امریکہ کے ساتھ آپ کی ایک مخالفت شروع ہو جاتی ہے.
اور آپ ایک سپر پاور کے اپوزٹ سائڈ پہ ہوں. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے 2001 کا ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ تو ہے ہی، لیکن جیسے جیسے افغانستان سے فوج نکلتی گئی ہے وہ ہماری روڈ اور ہماری ایئر اسپیس کا استعمال بہت کم ہوتا گیا، اور آنے والے دنوں میں 11 سپٹمبر پہ وہ بالکل زیرو ہو جائے گا، تقریباً بہت تھوڑا رہ جائے گا. لیکن ضرورت ہماری یہ ہے کہ اگر افغانستان میں کل کو خانہ جنگی شروع ہو جاتی اور وہاں سے اس کا سارا دباؤ ہمارے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے ریفیوجیز کی شکل میں یا ٹیررزم کی شکل میں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جا کے لڑیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس نے یہ تماشا کھڑا کیا وہی آ کے لڑے، وہی اس کو آ کے کرے. نہ رشیا تیار ہے، نہ چائنا تیار ہے، سب کہتے ہیں جی نیگوشیٹڈ سولوشن کریں، نہ ایران تیار، اور سارا جو ملبہ آتا ہے وہ پاکستان پہ آتا ہے. ہم بھگتیں گے اس کو اگر وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا جو بات چیت تھی کہ آپ ہمارے یہاں سے کراچی پورٹ سے سامان لے کے جاتے تھے یا آپ کے ہوائی جہاز یہاں سے گزرتے تھے، وہ گزریں، لیکن ہم نے شمسی بیس کے بعد ان کے ساتھ یہ قصہ ختم کر دیا تھا. لاسٹ ہمارا شمسی بیس جنرل صاحب آپ ایک نقطہ بیان کر کے آپ تھوڑا سا پیچھے واپس چلے جائیں. آپ نے کہا کہ یہ لڑائی تو پھر امریکہ کو لڑنی ہے، تو امریکہ تو پاکستان کے اندر سے بیٹھ کے لڑے گا، آپ کو اس کو اڈے دینے پڑیں گے، اس کے فوجیوں کو بٹھانا پڑے گا، اس کے ہتھیاروں کو یہاں سے استعمال ہونا پڑے گا. نہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک بیس کا انتظام کر نہیں ہو پائے گی، سینٹرل ایشیا میں کر دیا ہے، انہوں نے موسٹ پروبلی ادھر کو طے کر دیا ہے. لیکن فی الحال جو ان کی پلان ہے وہ آپریٹ کریں گے بحرہ عرب سے، ان کے وہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، وہاں سے جہاز اڑیں گے اور مینٹیننس وغیرہ سارا کچھ قطر سے کریں گے. تو یہ تو ان کی امیڈیٹ پلان ہے. پاکستان کو اس میں فرم رہنا چاہیے کہ ان کو بیسز نہ دینے کا جو آج وعدہ کر رہے ہیں، یہ ہم نے آئندہ دیکھنا ہے کہ اس پہ کس حد تک ہم قائم رہتے ہیں، اور یہ قائم رہنا چاہیے. اچھا جنرل صاحب دیکھیں، یہ اگر امریکن یہاں رہتے ہیں افغانستان میں تو پھر تو لائن آف کمیونیکیشن ہے نا، اور اگر وہ یہاں نہیں رہتے اور وہ رہتے ہیں کہیں قطر سے آتے ہیں یا سمندر سے آتے ہیں، تو پھر اگر وہ پاکستان کی ایئر سپیس کو یا گراؤنڈ کو یوز کرتے ہیں تو پھر تو وہ لائن آف کمیونیکیشن خالی نہیں ہے، پھر تو وہ باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے آپ کی جگہ کو یا آپ کی ہوا کو استعمال کر رہے ہیں. فرق آ جائے گا نا اس میں. دیکھیں، اس میں دو چیزیں میں واضح کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ان کے ٹروپس ہوں گے تو پھر اسی صورت میں یہاں سے گراؤنڈ کمیونیکیشن استعمال ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو ایئر سپورٹ وغیرہ انہوں نے دینی ہے، اس کے لیے اگر وہ ایئر اسپیس یوز کرتے ہیں تو وہ ایک عارضی ایئر اسپیس یوز کرنے کا ضرورت اگر ان کو پڑتی ہے تو کسی وقت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیسز جو ان کے وہاں پہ بگرام وغیرہ میں ہیں ان کو وہ ری ایکٹیویٹ کریں گے، اس کے لیے گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گے، اور پھر جب ہوگا تو آپریشن وہیں سے کیے جائیں گے. کیونکہ آج وہ بیسز جو ہیں وہ افغان آرمی کو حوالے کر کے گئے ہیں، افغان ایئر فورس کو حوالے کر کے گئے ہیں تاکہ وہ ان کو مینٹین کر سکیں اور ان کا دفاع کر سکیں. لیکن سر انہوں نے فارمولا دوسرا بتایا نا، انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان سے جا رہے ہیں، ہم یہاں پہ اب نہیں رہیں گے، انہوں نے صاف کہا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں سے افغانستان کے اندر اٹیک کیا کریں گے، یہ ان کا فارمولا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. خالی ایئر فورس کو یوز کر کے اگر آپ بامبنگ کر لیں، کچھ کر لیں، تو وہ تو خالی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بامبنگ کی تھی، انہوں نے جب طالبان کے اوپر کی تھی تو اس سے کیا طالبان ختم ہو گئے؟ پھر ان کو فزیکلی جانا پڑا. تو فزیکلی خود جانا پڑا. الٹیمیٹلی ان کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ ٹروپس بھیجنے پڑیں گے، تبھی زمینی رستے کی ضرورت ہے. اگر ٹروپس نہ ہوں وہاں پہ تو زمینی رستے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی. لہذا یہ ضرور ہے کہ کسی وقت انیشلی ان کو کوئی کرنا پڑ جائے رن ایک آدھ کو وہاں پہ ایک دو بامبنگ وغیرہ کے رن، لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنا بیس وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹ کریں گے.